ادنا سا طالب علم ہوں، تیرے گھر کا خادم ہوں اور تیرے محبوب بندوں کا نوکر ہوں۔ بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ فرمایا کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، کہ جس نے نیک عمل کیے، جس نے وہ عمل کیے کہ جس میں اللہ کی رضا، پیارے آقا علیہ السلام کی رضا تھی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رضا والے کام کیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، زندگی ایسی گزاری جس سے اللہ راضی ہو جائے، پیارے آقا علیہ السلام راضی ہو جائیں، تو فرمایا جنہوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، ان کا حکم مانا، ان کی تابعداری کی، ان کی فرما برداری کی اور اللہ راضی ہو گیا، آقا علیہ السلام راضی ہو گئے، تو فرمایا وہی لوگ جنت میں داخل ہو گئے، وہی جہنم سے بچ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، زندگی مختصر ہے اور ہمیشہ یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ فرمایا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، بس اسی طرح زندگی تمام ہوتی ہے، کہ یہ عارضی سی زندگی ہے، یہاں کسی کا پکا ڈیرا نہیں ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ وہی مراد کو پہنچا جو آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اب ہم نے غور کرنا ہے کہ آیا ہم زندگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے گزار رہے ہیں یا کہ اپنی مرضی سے؟ اگر اپنی مرضی سے ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی اللہ والے سے ایک بندے نے پوچھا کہ بابا جی آپ یہ بتائیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا یہ تو مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو عرض کی سرکار ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ ناراض ہو ہمیں کیسے پتہ چلے، اللہ راضی ہو ہمیں کیسا پتہ چلے، ہمیں تو بہت مشکل ہے اس مسئلے میں۔ تو اللہ کے بندے نے فرمایا کہ یہ اتنا آسان مسئلہ ہے کہ تمہیں آسانی سے سمجھ آ جائے۔ فرمایا کہ دیکھو کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہو تو سمجھ جاؤ اللہ راضی ہے، اور اگر اس کی نافرمانی میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ ناراض ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ! اور اللہ والوں کا یہی کام ہے، جو مسئلے دنیا داروں کی عقل میں نہ آئیں وہ چٹکی میں سمجھا جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اگر اللہ کے فرما بردار ہو تو سمجھ جاؤ اللہ ہم سے راضی ہے، اور اگر تم اس کے نافرمان ہو تو سمجھ جاؤ وہ ناراض ہے۔ اگر فرما بردار ہو وہ راضی ہے تو پھر اور اس کا شکر ادا کرو اور اسے راضی کرو اور اسے راضی کرتے جاؤ۔
اور اگر یہ تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو پھر اسے منانے کی کوشش کرو، پھر اسے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تو جس کام سے وہ راضی ہوتا ہے پھر وہ کام کرو، جس سے وہ خوش ہوتا ہے پھر وہ کام کیے جائیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو ہمارا موضوع پردے کے حوالے سے چل رہا تھا، اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ سوال ہوتا ہے کہ اگر شوہر یا سسرال والے یا ماں باپ شرعی پردے سے روکیں تو کیا کرنا چاہیے عورت کو؟ اگر ایک شوہر ہے وہ پردہ کرنے سے روکتا ہے اپنی بیوی کو، یا سسر ہے وہ پردہ کرنے سے روکتا ہے کہ پردہ نہ کیا کرو، یہ تو پرانے لوگوں کا کام ہے یا جاہل لوگوں کا کام ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی سی انگریزی بولنا جان جائیں، کوئی 2-4 کلاسیں اسکول کالج کی یونیورسٹی کی پڑھ لیں تو وہ نیک نمازی لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں کہ جو پردہ کرے یا قرآن کی تلاوت کرے یا لباس اچھا پہنے، ستھرا پردے والا پہنے، تو ان کو جاہل سمجھتے ہیں۔ تو اگر شوہر یا سسر یا ماں باپ پردے سے روکیں تو پھر عورت کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں حضرت امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی پاک شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم نبی رحمت آقا نعمت تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کرو، جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر شوہر ہے، سسر ہے، ماں ہے، باپ ہے، کوئی بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا یہ حکم کریں تو ان کی تابعداری نہیں کی جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت، تابعداری، فرما برداری، حکم کی تعمیل صرف نیکی کے کاموں میں کریں گے، گناہ کے کام میں تابعداری، کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اگر سسر، شوہر، ماں باپ بے پردگی کا حکم دیں یا کسی بھی اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں یا کہیں کہ ڈول بجا لو، باجے بجا لو، ناچ گانا کر لو، تو اس میں اولاد بھی ان کی تابعداری نہیں کرے گی، بیوی بھی اپنے شوہر کی تابعداری نہیں کرے گی، اور بیٹی بھی اپنے ماں باپ کی تابعداری نہیں کرے گی، ان کی اطاعت شیطانی کاموں میں نہیں کرے گی۔ تو عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھے۔ اب اس حدیث سے ہمیں ہر وہ مسئلہ آسان ہو کے سمجھ میں آ گیا کہ جو نافرمانی والا کام ہے، کہ اگر شوہر ہے، والد ہے یا ماں ہے یا کوئی بھی بڑا ہے، اگر نافرمانی والا کام ہمیں کہیں گے تو ہم ان کی تابعداری نہیں کریں گے، اور جو حکم اللہ کی تابعداری والا کریں گے ہم اس پہ سر جھکائیں گے اور دل و جان سے اس پہ عمل کریں گے۔ اگر ایک شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ تم پردہ نہ کرو، اب بیوی زبردستی پردہ کرتی ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، تو اس کی ناراضگی کا بیوی کو گناہ